نہیں کہے، کیوں کہے؟ آئے نا، بالکل نہیں کہہ سکتا. میری بات سنے. نہیں، یہ غلط بات ہے. نہیں، میں بات سیدھی کر رہا ہوں. ہم بلیک میلر ہیں جو ایکسپوز کر رہے ہیں ذاتی جیب سے اخراجات کر کر کے، صرف اس وجہ سے کہ ادارہ بچ جائے. آپ کو پتا ہے ادارے کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے لوک ورثہ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ قومی ورثہ جو جتنا یہ سیکٹری یہ وہ، ہم تو ابھی بول ہی نہیں رہے. ابھی تو ہم صرف سوال کر رہے ہیں، ابھی تو ہم جواب ہی نہیں دے رہے. ابھی تو ہم نے جواب دینے شروع کرنے ہیں، اور جس دن ہم نے جواب دینے شروع کرنے ہیں، آج ہم سوال کر رہے ہیں تو ہم بلیک میلر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ملک محمد سوکی اور میرے نال مسعود چودھری صاحب. ناظرین، گل ہوے گی منسٹری آف کلچر تے. تسی یقین منسو اتنا دل اداس ہے، اتنا دل اداس ہے کہ میں تانوں دس ہی نہیں سکتا کہ کیا یار اسی اس طرح دے مسلمان ہاں. کیا ساڈا دین ایمان یہ مذہب ساڈا یہ کچھ کہندا ہے؟ اسی غیر مذہباں نوں بڑا کچھ کہنے ہاں، گالیاں بھی کڈدے ہاں، پتہ نہیں کی کہنے ہاں. لیکن یار پھر مسلمانی تو وہ ہوئی نا. پتہ نہیں کتنے سو کتنے ارباں ڈالراں چیزاں جڑیاں گئیاں امریکہ انہوں نے موڑ دیتیاں. کیا ساڈے وچ بھی کسی نو غیرت آئی کہ یار ہے کچھ ہوندا رہا اور انہوں نے کڑی سزا دو، اس ملک نہ کر کی رہن. وہ بھائی کام تے کر دے کوئی نہیں، دیہڑی ساری مطلب فنڈ لے کے اے سی لگے رہن. یار میرے کو تو لفظ ہی نہیں. ان سارا دن جناب کرپشن چ ہوندے نو تے گل پوچھو تے آنے جی یہ بلیک میل کرنے. چودھری صاحب کو سٹوری اور میں آج بھیج رہا ہوں، بڑی جگہ تک میں بھیجی کر آیا ہاں. کچھ رجسٹریاں کچھ رہندیاں اور انشاءاللہ کل ساریاں مکمل ہو جانگیاں. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. سر یقین منسو ہونا دل جڑا نا بجھ گیا کہ ہو کی رہا ساڈے نال، ساڈے ملک نال ہو کی رہا. کیا اسی بیکاری رہنا؟ کیا یار جنہاں لوگوں نے سیٹاں دتیاں ہوئی نے انہوں نے یہ کام کوئی نہیں کہ کی کر رہے ہیں؟ یہ ذرا پڑھو کہ جڑا کیتا آج. میں پہلے ناظرین کو سٹوری بتا دوں. سٹوری کیا ہے؟ جی جی. سٹوری یہ تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو جی جی 450 نایاب نوادرات واپس کیے ہیں. مورتیاں وغیرہ جو بھی. مورتیاں تو ایک چھوٹا لفظ ہے، چھوٹا لفظ ہے نا. نوادرات میں کیا کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، سکے آتے ہیں، دنیا نہیں ہر چیز بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان جس جگہ پر، یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. جی جی. انڈیا انڈس ویلی سے نکلا ہے. ٹھیک، 5000 سال سے زیادہ پرانا ہمارا ہیریٹیج ہے. جی جی. یعنی ہمارا جو قومی ورثہ ہے وہ اینسسٹری ہماری بڑی دور تک ہے. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشنز میں سے ایک ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. اب جو نایاب چیز ہوتی ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اس کی تو قیمت ہے ہی نہیں کیونکہ نایاب ہے. نایاب ہے. اب ہوا یہ کہ پاکستان میں سے بہت سی جو نایاب نوادرات ہیں وہ نکالی جاتی رہیں، چوری ہوتی رہیں. چوری ہونے کے بعد ایک پورا سمگلنگ کا نیٹ ورک ہے. پورے اس کے اندر بہت بڑے بڑے بھاگڑ بلے شامل ہیں. بالکل. وہ مسلسل اس کو بیرونی ممالک میں مافیا کے ذریعے بیچتے رہے، سمگلروں کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی رہی، دیگر ساری چیزیں ہوتی رہیں. اتنا کچھ ہوتا رہا کہ کہانیاں اس کے اوپر، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، پروگراموں کے پروگرام کیے جا سکتے ہیں. جی جی. اب 450 جو نایاب نوادرات ہیں ان کی تقریباً مالیت بنتی ہے پاکستانی روپے میں 6.5 ارب روپے، جبکہ امریکی ڈالروں میں تقریباً 23 ملین ڈالر، یعنی 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر. ٹھیک جی. یہ جو مالیت ہے یہ امریکیوں نے پاکستانیوں کو واپس کیا ہے. ان کی نیک نیتی ہے. ان کی نیک نیت. کیا کہنا کیا کہنا. انہوں نے یہ، اور یہ پچھلے دہائیوں میں ان کے ادارے ہیں، ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، دیگر ادارے ہیں، انہوں نے اس کو ریکور کیا ہے، پکڑا ہے. کسٹم نے کدھر سے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جب وہ پاکستان کو دی ہیں تو پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں ایک ایونٹ ہوا چھوٹا سا، اس کے اندر گمنام سا ایک معاملہ ہوا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ منسٹر صاحب نے تقریر کی، دیکھا ہم بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم پاکستان
کا جو ہیریٹیج ہے وہ واپس لے آئے ہیں پاکستان. امریکیوں نے خوش ہوئے, امریکیوں نے تو کہا بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سانو تو سرایا ہے نا. اور اس کے بعد فائل جو ہے وہ بند ہو گئی. ٹھیک, کھایا پیا ہضم کیا. اب یہ جو میں نے بھیجا ہے ذرا یہ ہم نے جو سوال آپ بھی سوال اٹھا دیا دیا کہ ہمارا سوال ایک ہی ہے کہ یہ جو نوادرات ہیں ان کے چوری ہونے پر ظاہر ہے جب چوری کسی جگہ پہ ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, بکری چوری. بکری چوری کی آج کل ایک ویڈیو آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکری چوری ہوئی, میں نے بکری گھر رکھی, وہ پولیس والا بتا رہا ہے, کہانی اس سنا کی رہا ہے, مطلب سپرداری کیسے ہوئی, سپرداری کیسے ہوئی, پھر وہ حاصل کیسے ہوئی, پھر وہ ہوا یہ ہوا, مچل کے کیسے ہوئے, اور اس نے چور کو کیسے رکھا, کیسے اس نے چلایا, پھر اس کو کیا کیا. جی جی. چور کو جس نے چوری کی, جس نے بکری چوری کی, اس کو اس طریقے سے پورے سسٹم سے, نظام سے پکڑا گیا, سلاخوں کے پیچھے بھی گیا. جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کی. یہ خربوں روپے کا سکینڈل ہے, خربوں روپے کا, ٹھیک ہے. یہ کوہستان سکینڈل جو اس وقت آپ سن رہے ہیں, اس سے بڑا سکینڈل ہے. یہ وہ 450 نوادرات ہیں جو انہوں نے واپس کیے ہیں, چوری ہوئے, پکڑے گئے, اسمگلنگ میں سامنے آ گئے. وہ کتنے وہ نہیں آئے جن آپ نے مسنگ. اب ہم سوال جو اٹھایا ہے, اصل سوال, جی جی, جو مسنگ نوادرات ہیں ان کا کہیں کوئی ریکارڈ موجود ہے, کہیں کوئی چیز موجود ہے, کوئی چوری. اب آپ کا اب دیکھیں نا کہاں کہاں سے چوریاں ہوتی رہی ہیں. ایکسکیویشن ہوتی رہی مختلف جگہ کے اوپر, یعنی مطلب کھدائیاں ہوتی رہی, وہاں سے چوریاں ہوتی رہی. پاکستان کے اندر کچھ میوزیمز بنے رہے, وہاں سے چوریاں ہوتی رہی. یہ لوک ورثہ دیگر بہت ساری جگہوں سے چوریاں ہوتی رہی. یہ جو سوری بات کاٹتا ہوں, یہ جو اوپر مطلب پاکستان مونومنٹ کے ساتھ ہے, یہ 2023 میں اس میں بھی جو کسی نے پھر انہوں نے دبائی ہوئی ہے, نکالیں گے. ابھی تو ہم اس طرف دیکھیں بات کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم نے صرف سوال بھیجے ہیں. جی جی. اور سوال وزیر اعظم سے لے کر ہر جگہ پہ, یعنی جو سیکٹری وزارت قومی ورثہ و ثقافت ہیں ان کو, تمام کو, ہر کسی کو بھیجا. سیکٹری صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. جس کا جو متعلقہ دیکھیں, جس کا جو متعلقہ سوال کا جواب ہے اس نے دینا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ایف آئی آرز ہوئی ہیں, کیا کوئی پکڑے گئے ہیں, کوئی لوگ پکڑے ہیں. اچھا, پھر ذرائع کی اطلاع ہمارے پاس ہے بالکل کہ جی کہاں کہاں چوری پہ کون کون سے باگڑ بلے انوالو ہوتے رہے, کون کون سے سرکاری افسران اس میں شامل ہیں, کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو رہے ہیں. اب ہم سے بطور صحافی, ہم سے جو پوچھنے والے ہوں گے وہ اس لیے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا فلاں کا پتہ ہے یا نہیں پتا کہ وہ انوالو ہے یا نہیں ہے, یا اس وجہ سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا پتا ہے. ٹھیک ہے, مدعی سست گواہ چست والی بات نہیں. اداروں کو جاگنے کی ضرورت. ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ کام ان کے کرنے کا ہے. اس میں ظاہر ہے سوال نامہ ہے, تفصیلات ہیں, وہ ہم ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لائیں گے بھی. جس طرح سے اس کے اوپر کیا تفصیلات ہیں, اس کے اوپر کیا ابھی تک ہوا ہے, وہ ظاہر ہے سامنے رکھیں. ہم نے تو سوال بھیج دیے ہیں. یہ 510 نوادرات کا کنفرم پتہ ہے. اچھا, مزید بھی ہیں 510 نوادرات کا کنفرم پتہ ہے جو پاکستان کو واپس ہوئے ہیں اس پورے پیسج میں, یہ جو 10 12 15 سال کے عرصے میں. لیکن اس کے علاوہ کہاں کہاں سے کتنے کتنے نوادرات چوری ہوئے ہیں اور ان کو کہاں کہاں کس کس طریقے سے بیچا گیا ہے, اور اس کے اوپر پھر آگے پاکستان کی حکومت نے کیا کیا ہے, کس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, کس کو پکڑا ہے, کس کی جواب دہی کی ہے. سوال یہ ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. میں انشاءاللہ کل پرسوں تک لے آ رہا ہوں کہ مطلب کلچر کا بجٹ کتنے دا ہوتا ہے, پہلے کہیں چل رہا, خرچہ کتنا ہوا تو اصل لبیا کہ کچھ کیا کسی حقدار نو حق ملیا. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਚੋਹਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. کیا 14 اگست کے پروگراموں کے جو پیسے پیمنٹ ہے وہ ہوئی ہے, وہ آج تک فنکار رو رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے چوہدری صاحب جو ایک کمرے میں 4 سے 5 ٹن کا اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں,
کیا ان کے بچوں کو بھوک لگتی ہے؟ فنکاروں کے بچے کیا مٹی کھاتے ہیں؟ دکھ مجھے یہ ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں جی. ہم طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت، اور آپ کو پتہ نہیں، ہمارے ناظرین کو شاید اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ طاقتوروں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ایک چھوٹے افسر سے بڑے افسر تک پریشرائز کر کے باقاعدہ غلط کام کروانے کی کوششیں جاری ہیں. بالکل بالکل. میں صرف اتنی بات کہوں گا اپنے بیوروکریٹ بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، احباب سے، کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا. انشاءاللہ کوئی غلط کام کریں گے، کل کو انکوائریاں ہوں گی، کام کھلا ہوا ہے، آج نہیں تو کل نہیں پرسوں شاکر یہ وزیر اعظم ہوگا، نہیں ہوگا، کل دوسرا وزیر اعظم، پرسوں دوسرا، کل ہو سکتا کچھ اور ہو، میرٹ والا افسر آ جائے، صورتحال بدل جائے، ہوا بدل جائے. یہ جو آج دیکھیں، جو کل خاتون اول تھی آج خاتون اول نہیں ہے، آج اور جو کل صاحب اول تھے آج صاحب اول نہیں ہے. جس کے پاس کل اقتدار تھا آج اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، وہ پابند سلاسل ہے. اور جو کل پابند سلاسل تھے، جو کل جیلوں میں تھے، وہ آج اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. سدا بادشاہی سونے رب کی ہے، کبھی کسی اور کی نہیں رہتی. غلط کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اللہ کی ذات بھیج دیتا ہے سبب. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا کاغذ دیا ہوا، آپ کے دستخط کیے ہوئے، آپ کا غلط طریقے سے غیر قانونی طور پر معاملات کو سیدھا کیا ہوا، یا آپ کی کمائی ہوئی حرام کی کمائی. بالکل صحیح ہے. خیال کیجئے یہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. بہت شکریہ چو صاحب. تو ناظرین، میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. میں بہت گناہگار بدکار آدمی ہوں، کیا بتاؤں، میں تو کسی قابل نہیں ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دن کو انسان جو بھی کرتا ہے، لیکن رات کو سوتے وقت تھوڑا سا آنکھ لگنے سے پہلے تھوڑی سی نظر مار لے کہ آج میرا کام کیا تھا، میں نے کیا کیا ہے. اور یہ جو اندھیرے میں سونے لگا ہوں، کل قبر میں بھی یہی اندھیرا ہونا ہے. کن کن لوگوں کا حق مارا ہے، تو میرے اللہ نے چاہا تو میرے خیال میں شاید وہ اس کو سوچ آ جائے گی. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، ہر وقت معاف کرنے والی ہے. اگر اس چیز سے بھی کوئی اپنے سیدھے راستے پہ چل گیا، تو اللہ کی قسم میں کہوں گا اس سے بڑی خوش قسمتی میری نہیں ہے کہ اگر ایک لفظ دیکھیں. تبلیغ طرح طرح کی ہے، لیکن اس طرح نہیں، کیونکہ زندگی دا بھی ایک مقصد ہے. بغیر مقصد زندگی کوئی نہیں. اللہ نے ذات کس ویلے بندے دا رخ موڑ دی. برل آؤ اس ملک کو بچائیں، رل مل کے بچائیں. یہ بہت پیارا خطہ ہے، اور کیا ہم اس قابل بھی نہیں یار جس کو جو ثبوت چاہیے ہم سے لے لیں، لیکن ہم سے جو گارنٹی چاہیے کہ ہم بلیک میلر نہیں ہیں، ہم بلیک میل نہیں کہنے دیں. دنیا نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں نا، کیوں کہنے دیں سر، کہنے دیں. ایک منٹ، کیوں کہنے دیں؟ جو جھوٹا آدمی ہے وہ ہمیں کیوں جھوٹا کہے؟ جس نے 20-25 سال سے اس قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ ہمیں جھوٹا کیوں کہے؟ وہ ہمیں بلیک میلر کیوں کہے؟ آپ بلیک میل نہیں کہے، کیوں کہے؟ آئے نا، بالکل نہیں کہہ سکتا. میری بات سنیں، نہیں، یہ غلط بات ہے. نہیں، میں بات سیدھی کر رہا ہوں. ہم بلیک میلر ہیں جو ایکسپوز کر رہے ہیں ذاتی جیب سے اخراجات کر کے، صرف اس وجہ سے کہ ادارہ بچ جائے. آپ کو پتہ ہے ادارے کی صورتحال کیا ہے، آپ کو پتہ ہے لوک ورثہ کی صورتحال کیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ قومی ورثہ جو جتنا یہ سیکٹری یہ وہ، ہم تو ابھی بول ہی نہیں رہے. ابھی تو ہم صرف سوال کر رہے ہیں، ابھی تو ہم جواب ہی نہیں دے رہے. ابھی تو ہم نے جواب دینے شروع کرنے ہیں، اور جس دن ہم نے جواب دینے شروع کرنے ہیں، آج ہم سوال کر رہے ہیں تو ہم بلیک میلر ہیں. جب ہم جواب دینے شروع کریں گے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا ہو جائیں گے. چوری صاحب میرے بھائی ہو تسی، دیکھو کہتے ہیں نا بلیک میلر ہیں، یہ کہتے ہیں نا، ہائی کورٹ میں بھی دیکھا ہے، سیشن کورٹوں میں بھی دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے. جب بات آتی ہے سامنے تو ہر جگہ پہ ناانصافی نہیں ہوگی. یار وزیر اعظم میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہر اس چور کا ہے، ہر اس بندے کا ہے، جتنا جو کوئی بھی ہے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ میرٹ ہے تو میرٹ ہوتا نظر آنا چاہیے. انشاءاللہ آئے گا. اور میرٹ اگر نہیں ہوگا تو چوروں کا پیچھا تو ہم کر ہی رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، فکر کرتے ہیں. جب تک ہوگا کریں گے، جہاں تک ہمارے سانس میں دم ہے. نہیں،
یہ پاکستان ہمارا ہے یار، بالکل یہ چوری ہے، ہمارے یہ ہمارے شادتے کی یہ ہمارا قومی ورثہ ہے۔ تو میں قبل اور جب ہمارا قومی ورثہ، اب ہم نے سوال اٹھائے ہیں نا، یہ پرسوں 2-3 دن تک جب یہ کاغذ پھیریں گے ہر طرف، دیکھیے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، یہ بلیک میل کر رہے ہیں، کرنے دیں ہمیں بلیک میل۔ او بھائی بلیک میل ہم نے تو نام ہی نہیں لیا، ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے کہانی نہیں، آپ کو پتا ہے وہ سمتھسونین والی وہ بھی آدھی ڈیٹا چوری آدھی کاپی پڑی ہے، ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے دکھانی ہے، لوگوں کو سنانی ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلسل کر رہے ہیں، بالکل کوئی بات، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ورثہ بچ جائے، ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز دے کے چلے جائیں، لیکن وزیر اعظم صاحب درخواست ہے، ہم نے درخواست آپ کو بھیجی ہے، آپ تک پہنچی ہو تو بس بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین کمنٹ سے بھی ضرور دس دیا کرو پروگرام کیسا لگا، نیک دعاواں دے نال اگلے پروگرام تک سانو اجازت دو، اللہ حافظ۔